السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہماری آج کی تحریر کا عنوان ہے انتظار، جسے تحریر کیا ہے نمرا ارشد صاحبہ نے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ وہ غریب باپ کی اکلوتی بیٹی ملیحہ بہت ارمان سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک خبر آتی ہے کہ بارات نہیں آئے گی۔ ملیحہ کی ممانی پورے گھر میں چلا رہی تھی، چلو چلو بارات نہیں آئے گی، ارے کون اس غریب کی بیٹی کو لے کر جائے گا؟ ارے بی بی ملیحہ تم کیا گھونگھٹ اوڑے بیٹھی ہو؟ بیوقوف کتنی بار کہا تھا مت کر یہ نوکری۔ فراز تو کیا کوئی بھی مرد زبان دراز عورت کو قبول نہیں کر سکتا؟ تمہارا تو شعبہ ہی زبان درازی اور طرح طرح کے لوگوں سے ملنا ہے۔ اب بیٹھی رہے اس دہلیز پر، کوئی نہیں آئے گا تمہیں لینے۔ یہ سب سنتے ہی ملیحہ کے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا۔ ملیحہ ایک صدمے سے باہر نہ آئی تھی کہ دوسرا آن پڑا۔ وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں استانی تھی، اپنی اور ابا کی تنخواہ سے بہت مشکل گھر کا کرایہ اور خرچہ پورا ہوتا۔ باپ نے اس کا جہیز بنانے کے لیے جب اپنوں سے کچھ ادھار چاہا تو سب نے منہ پھیر لیا۔ ملیحہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں کے پرنسپل نے اس کو کچھ چیزیں جہیز میں بنوا دی تھی۔ سب مہمان ملیحہ کے خلاف ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے۔ ملیحہ اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھی سب کی آوازیں ایک ساتھ اپنے کانوں سے اندر لے جا رہی تھی، اور کچھ آوازیں خیالی بھی آنکھوں، کانوں اور دماغ کے ہر کونے میں محسوس کرنے لگی۔ سنو، اس کی بارات لوٹ گئی۔ ارے اس کے کردار پہ ہی دبا تھا بھئی، زبان ہی کینچی کی طرح چلتی تھی۔ او بہن، یہ لڑکی تو اپنے حسن کا ہی غلط استعمال کرتی تھی، اچھا بدلہ لیا قدرت نے۔ غرض یہ کہ ملیحہ نے وہ سب بھی سنا جسے اگر اس کا باپ سن سکتا تو ایک اور موت مر جاتا۔ جنازہ اٹھا اور چلا گیا۔ لوگ اٹھے اور ملیحہ اور اس کی ماں سے تعزیت کے ہائے، افسوس اور اف کے کلمات کہتے ہوئے جانے لگے۔ ملیحہ اور اس کی ماں کو ہر ایک کے الفاظ کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ سب چلے گیا اور دوبارہ لوٹ کر کوئی نہ آیا۔ اس رات کے بعد ملیحہ کی ماں نے 100 بیماریاں اپنے گلے لگا لیں اور بستر سے لگ گئی۔ تہجد کا وقت ہو گیا تھا، گھر میں بہت سناٹا تھا۔ اماں کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ ملیحہ بہت ہمت کر کے برآمدے میں تہجد کے 2 نفل ادا کرنے لگی۔ سجدے میں جاتی اور رونے لگتی، بہت دیر روتی اور پھر خود کو ساتھ پڑی میز سے سہارا دے کر اٹھتی اور پھر سجدے میں گر جاتی۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ بے شک میں شکوہ تو نہیں کرتی، پر میرا حال دل تو سن۔ اس کا چہرہ مکمل بھیگ چکا تھا، سر میں شدید درد اور جسم میں وہ تھکان محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن انہی لمحوں کو دہرا رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی کہ کیسے ایک لمحے نے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے برباد کر دیا، رسوا کر دیا۔ کیا وقت دوبارہ نہیں آ سکتا؟ کیا میں کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی چادر کو نوچنے لگی۔ آہ، میں کتنی بے بس ہوں۔ اتنی میں اس کی ماں کی کمرے سے کراہنے کی آواز آئی۔ ملیحہ اٹھی اور جا کر ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اگلے ہی روز فراز اپنی کسی سابقہ معشوقہ ارم سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا، جس کے خاندان کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اس پر اس کی ماں نے اسے بہت دھتکارا اور پھر اس لڑکی کو قبول کر لیا جو کہ اپنے ساتھ ایک سوئی بھی نہ لائی تھی۔ فراز کے رشتہ داروں اور محلے والوں نے ان پر کافی تانے کسے، مگر کچھ عرصے بعد سب بھول گئے، مگر وہاں ملیحہ کی داستان کو کوئی نہ بھولا۔ ارم ایک آزاد اور زبان دراز لڑکی تھی۔ جلد ہی فراز کی ماں اس سے اکتا گئی۔ ارم کی نامحرموں سے باتیں کرنے کی عادت تھی، بالکل ایک نشے کی طرح جسے جتنا بڑھاؤ بڑھتا چلا جائے۔ فراز ارم کو اکثر ٹوکتا، اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے، مگر ارم کان نہ دھرتی۔ اس کی یہ عادت اب چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ آخر فراز اور اس کی ماں کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ 4 سال تک ارم وہیں مقیم رہی اور پھر فراز سے خلا لے لی اور جاتے جاتے اسے ہر جگہ بدنام کر گئی کہ یہ ایک نہایت بے غیرت آدمی ہے، یہ کوٹھوں پر جاتا ہے۔ اس طرح فراز اور اس کی ماں گھر کی حدود تک بند ہو گئے۔ جلدی انہیں ملیحہ کے غم کا احساس ہو گیا۔ فراز خود کو اکثر کوستا اور اپنی ماں سے اکثر کہتا، ماں چل اس سے معافی طلب کر لیتے ہیں، جس پر اس کی ماں اسے یہی کہتی،
میں اب مزید جھک نہیں سکتی۔ آج 15 برس گزر گئے تھے۔ ملیحہ کی جوانی کو زوال لگ گیا تھا۔ ساری دنیا آگے بڑھ چکی تھی مگر ملیحہ وہیں کھڑی تھی۔ وہ اب بھی تنہا تھی، اب بھی دل سے خالی تھی، اب بھی خاموش تھی۔ اس کے اعزار ڈھیلے ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی، بس اب وہ ٹیچر سے میڈم کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کی ماں 2 سال قبل انتقال کر گئی تھی۔ آج اسکول کی چھٹی تھی، کڑی دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پہلے تو ملیحہ حیران ہوتی ہے اور پھر دروازے کے قریب جا کر کون کی صدا لگاتی ہے، جس کا جواب میں فراز آنے پر وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیتی ہے۔ فراز اور اس کی ماں سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ انہیں اندر لائی اور صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر دونوں خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ملیحہ نے ان کے سامنے میز پر ٹھنڈے مشروب رکھے اور کرسی پر بیٹھ کے اور خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد فراز نے ہاتھ جوڑے اور نم آنکھوں سے ملیحہ کو دیکھنے لگا اور معذرت کرنے لگا۔ بولا کہ مجھے میری سزا مل گئی ہے اور اب تک کاٹ رہا ہوں۔ میرا ضمیر اب مجھے جینے نہیں دیتا۔ تم مجھے معاف کر دو اور چلو میرے ساتھ ہم نکاح کر لیتے۔ ملیحہ کی آنکھیں خدا کی قدرت دیکھ کر بھر آئیں۔ بہت دیر خاموش بیٹھے رہی اور بولی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ اچھا تو بتاؤ تمہیں معافی کس بات کی چاہیے؟ فراز اور اس کی ماں چونکے۔ ملیحہ نے کہا، چلو پھر حساب دو۔ بتاؤ اس لڑکی سے معافی چاہیے جس کی تم بارات نہیں لائے؟ چلو وہ تمہارا حق تھا کہ تم نکاح کرتے نہ کرتے، وہ حق دیا میں نے تمہیں۔ اچھا اس لڑکی سے جس کا باپ تمہاری وجہ سے مر گیا؟ نہیں جناب، اس کا حق تو میرے باپ کے پاس ہی ہے۔ اچھا چھوڑو، میرے کردار کا کیا جو تمہاری وجہ سے داغدار ہوا؟ اچھا چلو اسے بھی جانے دو۔ اب بتاؤ میری جوانی کا کیا، جسے باپ کے بعد ایک مضبوط مرد کے سائے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس معاشرے کے آوارہ کتوں کی گندی زبانوں اور گندی نظروں کی نظر ہو گئی۔ تم آخر معافی کس کس بات کی چاہتے ہو؟ اس پر فراز اٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس پر ملیحہ نے اپنے دانتوں کو دباتے ہوئے چیخ کر کہا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ۔ لیکن فراز نے اس سے نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ ملیحہ بہت دیر سوچتی رہی اور پھر کھڑی ہو گئی اور بولی، تم سے نکاح کیا تو میرے کردار کی پاکی اس معاشرے کے سامنے آ جائے گی۔ اس بات کی وضاحت ہو جائے گی، جس نے چھوڑا اسی نے واپس اپنی عزت بنایا۔ فراز اور اس کی ماں اس بات پر کھل اٹھے اور بولے کہ ہم کل ہی مولوی صاحب کو لے آئیں گے۔ مگر ملیحہ کچھ دیر بعد بولی، تم سے نکاح کروں گی تو کردار تو پختہ ہو جائے گا، مگر میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو میرے باپ کا قاتل ہو؟ یہ بات تو مجھے پل پل کھائے گی۔ تم چلے جاؤ، میں اس شخص کو معاف کرتی ہوں جو اس رات بارات نہیں لایا۔ اس سے بڑھ کر نہ میری ہمت ہے نہ میرا اختیار۔ اللہ حافظ۔ وہ گئے اور اس روز کے بعد ان دونوں کی دنیا والوں کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ آج 1 سال مزید گزر گیا۔ وہ اسکول کے ہال میں چند بچوں کے درمیان کھڑی خوشی سے تالی بجا رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی جو کہ بچوں کے اصرار پر منائی جا رہی تھی۔ چھٹی کے وقت اسکول کے پرنسپل اقبال صاحب نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور سالگرہ کی مبارکباد دینے کے بعد سر جھکائے ان سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی، جسے سنتے ہی ملیحہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اقبال نہایت سادہ، شریف اور کھاتے پیتے خاندان سے تھا، جس کی بیوی کا 6 ماہ قبل انتقال ہو گیا۔ اقبال صاحب کے 2 بچے تھے جو ابھی بالغ بھی نہ تھے اور اقبال انہیں اکیلا نہیں پال سکتا تھا۔ ملیحہ نے 2 روز کے بعد ایک خط کے ذریعے انہیں ہاں میں جواب دے دیا۔ ایک ہی ہفتے میں ان کی شادی ہو گئی، جس کا گمان کبھی ملیحہ نے کیا بھی نہ تھا۔ کئی بار انتظار اور آزمائش طویل ہو جاتی ہے، مگر اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں کرتا ہے اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ بے شک
ایک خوبصورت تحریر لکھی ہے نمرہ ارشد صاحبہ نے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہے اور اپنے چاہنے والے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، دیر سویر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اوپر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے، اور اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔